مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بات شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو صلی اللہ علی محمد ہے یہ درود پاک ہے اور ہمیں اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس کے ہمیں دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں اور پھر آخرت کی کیا ہی بات ہے۔ آج میں آپ سے عرض کروں گا سہاگا بریاں کرنے کا طریقہ۔ ویسے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا ہی آسان ہے، لیکن میں نے سوچا کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گھریلو لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے مفید بھی بہت ہے اور پھر ان کو طریقہ کار اکثر کو نہیں معلوم ہوتا۔ میں نے سوچا کہ جو اس کے فوائد مجھے معلوم ہے تو اس میں سے چند ایک میں آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں اور اس کو بریاں کرنے کا طریقہ بھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ ہم یہ دیکھیں گے بریاں کس طرح کرتے ہیں، ساتھ میں آپ کو اس کے فوائد بھی عرض کر دیتا ہوں۔ عام طور پہ سہاگا ایک عام سی چیز ہم سمجھتے ہیں، اس سے ہم کوئی زیادہ فائدہ نہیں حاصل کرتے، لیکن میں آپ سے عرض کر دوں یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ جس طرح میں آپ کو ٹائم نہیں ویسٹ کرتا، جس طرح سہاگا بریاں لے لیں آپ، اور اسی طرح اچھا یاد رکھیں پھٹکڑی بھی بریاں کرنا، پھٹکڑی کو پھلا کرنا یہ سیم طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھٹکڑی بریاں اور سہاگا بریاں یہ دونوں کا بریاں کرنے کے بعد کا وزن لینا آپ نے۔ ان دونوں کو مثال کے طور پہ دونوں 5-5 تولے لے لیں، مثال کے طور پہ دونوں 2-2 تولہ لے لیں، تو دونوں کو آپ یکجان کر لیں بریاں کرنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی ایسا شخص جس کو ہیضے کا مسئلہ ہے، ہیضہ تیسری پوزیشن پہ چلا گیا ہوا ہے، اس کو آپ آدھی چمچ دیں پانی کے ساتھ، صبح خالی پیٹ دے دیں اور آدھی چمچ دوپہر کو دے دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے پہلے ہی دن افاقہ ہو چکے ہیں ان کو۔ یہ میں آپ سے ایک بڑا راز میں نے آپ سے عرض کی ہے، یہ کوئی معمولی نسخہ نہیں دیا میں نے آپ کو، دیکھنے میں معمولی ہے لیکن یہ بڑی بڑی ادویات کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ صرف آپ نے 2 خوراکیں دینی ہیں اور آپ اس کا رزلٹ معلوم کریں۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو موشن لگ جاتے ہیں، بار بار پیچس کی بیماری لگتی ہے، تو ان کو اگر آپ ایک چٹکی کھلا دیا کریں انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے چٹکی دیتے ہی تھوڑی دیر بعد وہ آرام پا گیا مریض۔ تو اس کا بہت زیادہ رزلٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہیضہ عورت کو ہو جائے، خاص طور پہ اگر عورت کو ہو جائے تو وہ جلدی اس کی بیچاری کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ عورت ہیضے کی بیماری کو زیادہ نہیں برداشت کر پاتی، اس لیے اس کو بھی آپ جلدی دینے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ فوراً شفا یاب ہوگی۔ چلیں اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور نسخہ ٹوٹکا ایک عرض کر دیتا ہوں۔ ہیضے کے مریض کو ہوکے کا استعمال شدہ پانی اگر آپ آدھا گلاس پلا دیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اسی وقت اس کا ہیضہ رک جائے گا، چاہے وہ خواہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ ہاں یہ چھوٹے بچے کے لیے نہیں ہے۔ تو دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں پہ جھوٹ والی کوئی بات نہیں ہے، جو بھی چیز عرض کی جاتی ہے وہ حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ آپ اس کو لازمی طور پہ استعمال کروائیں اور پھٹکڑی اور سہاگے والا جو فارمولا ہے وہ لازمی طور پہ اپنے پاس بنا کر رکھیں۔ اس کے علاوہ پھٹکڑی اور سہاگا بریاں اگر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو عام طور پہ حکامہ حضرات کھلاتے رہتے ہیں، سینکھیا یا شنگرف کچھ اس طرح کے معاملات کھلاتے رہتے ہیں جو کچی دوائی رہ گئی اور سائیڈ ایفیکٹ کر گئی، زہریلی چیز، تو اس کو بھی آپ اگر 1 چمچ پورا اس کو پانی کے ساتھ پلا دیں، کو 2-3 گھنٹے بعد پھر 1 چمچ دے دیں، 2-3 گھنٹے بعد پھر 1 چمچ دے دیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے چمچ کے بعد اس کے زہر کا جو اثر ہوگا اس کو کم کر دے گی یہ خوراک۔ اس کے علاوہ سہاگا بریاں اگر آپ لے لیں تو یہ اکیلا ہی سہاگا بریاں پیلے یرکان کو صرف چند دنوں کے اندر ختم کر دیتا ہے۔ چلے میں اس کا طریقہ کار آپ کو نہیں بتاؤں گا، اس کو کھلانے کا طریقہ آپ اس طرح کریں کہ خود اس کو کھلانے کی بنانے کی کوشش کریں کس طرح آپ کا ذہن بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو سٹرگل کرے گا، جو اس کو ٹرائی کرے گا کھلانے کے لیے، وہ مجھے بتائے۔ اگر اس نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے اور وہ کوشش کے بعد نہیں کر پایا تو وہ میرے سے رابطہ کرے، انشاءاللہ میں اس کو مکمل کھانے کا طریقہ بھی دکھاؤں گا۔ اب آئیں ہم سہاگا بریاں کرنے کا طریقہ
सीख लेते हैं। देखें जिस तरह के आप देख रहे हैं सुहागा आपने ले लिया है। सुहागा आप डली की सूरत में भी ले सकते हैं, आप पीसा हुआ भी ले सकते हैं। अगर पीस लिया है तो ये जल्दी बिरियां हो जाएगा, अगर डली की सूरत में होता है तो फिर इसको कुछ टाइम दरकार होता है। तो आपने बिल्कुल इस तरह मुकम्मल तौर पे बारीक कर लेना है सुहागे को। इसके बाद आप इसका वज़न करना कोई ज़रूरी नहीं है, वज़न इसका आमतौर पे बिरियां करने के बाद ही लिया जाता है, लेकिन मैं आपको वज़न इसलिए करवाना चाह रहा हूँ, मैं आपका एक एक्सपेरिमेंट भी करवाना चाह रहा हूँ कि जब आप सुहागे को या फिटकड़ी को बिरियां करते हैं तो इसका वज़न कम हो जाता है। ठीक है, सुहागे को या फिटकड़ी को जब आप बिरियां करेंगे तो इसका जो वज़न होगा वो पहले की निस्बत कम हो जाएगा। तो देखें हमने जो सुहागा है ये तकरीबन 60 ग्राम ले लिया है। ठीक है, ये मुकम्मल सुहागा 60 ग्राम है। अब इसको बिरियां करते हैं। सबसे पहले अब ये देखें कि लोहे का तवा हो जाए या लोहे की कोई बर्तन हो जाए। मेरा यही अच्छा तजर्बा है कि अगर आप तवे के ऊपर करते हैं तो ये बेहतर है, अच्छा है, मुनासिब है। तो आपने तवे के ऊपर इसको इस तरह बारीक करके डाल देना है, फैला देना है अच्छी तरीके से। नीचे जो आग है वो बिल्कुल आपने मुनासिब सी आग जलानी है, ज़्यादा आग नहीं जलानी, बिल्कुल मुनासिब सी आग रखनी है। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने सुहागे को तवे के ऊपर डाला है ये फ़ौरन तौर पे पानी की सूरत इख्तियार करने लग जाता है। फिटकड़ी की निस्बत सुहागा जो होता है वो जल्दी बिरियां हो जाता है। अच्छा, जैसे ये पानी की सूरत इख्तियार कर देगा आपने आग जो है ये बिल्कुल धीमी सी आग रखनी है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं रखनी आपने। इसके बाद आप इसको मुकम्मल तौर पे जब ये खुश्क हो जाएगा तो आपने इसको इस तरह से उखेड़ लेना है, किसी भी छुरी के साथ, किसी चम्मच के साथ आपने इसको उतार लेना है ताकि ये जले ना ज़्यादा। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल भी उसको जलने नहीं दिया, बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल सफ़ेद है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप इसको उतार लें। ये आपका सुहागा बिरियां हो चुका है। जो मैंने आपको सुहागा और फिटकड़ी बिरियां करने का नुस्खा दिया है, सुहागा भी इस तरह बिरियां करना है और फिटकड़ी भी इसी तरह बिरियां करनी है। और दोनों को बिरियां करने के बाद आपने इसका वज़न लेकर, दोनों का वज़न हम वज़न लेना है और आपने इसको इस्तेमाल में लेके आना है। अब देखें जी, सुहागा हमने बिरियां कर लिया है। बिरियां करने के बाद ये इसका वज़न कुछ इतना आता है। बिरियां करने के बाद इसका वज़न जो है ये तकरीबन ये 37 ग्राम कुछ इसके आसपास गिरा है, तो ये कोई तकरीबन 40 ग्राम के करीब हमें मौजूद हुआ है। हमने 60 ग्राम सुहागा लिया था और हमें 40 ग्राम तकरीबन बरामद हुआ है, तो 20 ग्राम जो है हमारा वज़न कम हो चुका है। यही मैंने आपसे पहले अर्ज़ की थी कि सुहागा हो या फिटकड़ी हो, जब हम इसको बिरियां करते हैं तो बिरियां करने के बाद इसका जो वज़न है वो कम हो जाता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको मज़ीद भी अच्छे नुस्खे इसी प्लेटफॉर्म पे और जो हकीकत है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से वो अर्ज़ करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।